ایک شخص جس کی قد و قامت بہت چھوٹی تھی اور لوگ اسے ٹڈا کہہ کر پکارتے تھے، جس گلی یا محلے سے گزرتا تھا لوگ اسے بہت تنگ کیا کرتے۔ آخر ایک دن لوگوں کی حرکتوں سے تنگ آ کر اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ ہمیں اب یہ گاؤں چھوڑ دینا ہوگا۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر اپنے مقامی گاؤں سے نکل پڑا اور بہت دور کسی دوسرے گاؤں میں رہائش رکھ لی۔ وہاں اس نے فیصلہ کیا کہ اس نئے گاؤں میں نئی شناخت پیدا کرے گا۔ اب لوگ مجھے ٹڈا نہیں بلکہ پیر صاحب کہیں گے۔ اس نے 2-3 آدمیوں کو پیسے دیے اور کہا کہ میں بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہوں، یہ بات لوگوں میں مشہور کر دو۔ 2 ہفتے گزر گئے لیکن کسی نے بھی توجہ نہ دی کہ کوئی بزرگ ہستی ہمارے گاؤں میں آئی ہے۔ ایک دن اس نے اپنی بیگم سے کہا کہ لگتا ہے مجھے خود ہی کوئی کرامت دکھانا ہوگی۔ بیگم نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے جواب دیا، اس گاؤں کے چودھری کی بیوی کے پاس ایک قیمتی ہار ہے، بس تم وہ ہار کسی طرح چرا کر لے آؤ، پھر دیکھتی جاؤ۔ بیگم نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہار کو کمال مہارت سے چرا لیا اور لا کر ٹڈے صاحب کو دے دیا۔ دوسری جانب گاؤں میں شور مچ گیا اور ہار کی چوری کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ٹڈے نے اپنی بیوی کو کہا، جاؤ جا کر چودھری کی بیوی کو بتا کر آؤ کہ میرا خاوند بہت بڑا بزرگ ہے، لوگوں کی گمشدہ چیزیں برآمد کرتا ہے۔ یہ بات سن کر چودھری اپنے گھرانے اور گاؤں والوں کو ساتھ لے کر ٹڈے کے ہاں حاضر ہو گیا اور بزرگ صاحب سے کہا، جی بتائیے ہمارا ہار کہاں ہو سکتا ہے؟ ٹڈے نے راتوں رات ہار چودھری کے گھر کی چھت پر پھینک دیا تھا۔ بتایا، آپ کا ہار کسی نوکرانی نے چرایا تھا جس نے بعد میں خوفزدہ ہو کر آپ کی چھت پر پھینک دیا ہے، جا کر اٹھا لو وہاں سے۔ ہار ملنے کے بعد اس ابتدائی کرامت پر سارا گاؤں اس کا مرید ہو گیا۔ اب ہر روز کوئی نہ کوئی نذرانہ آ جاتا، مگر چودھری جو اندھوں میں کانا راجا تھا اسے چور کی داڑھی میں تنکا نظر آنے لگا۔ چودھری نے گاؤں والوں کو سمجھایا کہ یہ شخص مجھے فراڈیا معلوم ہوتا ہے، مگر گاؤں والے انکار کرتے رہے۔ چودھری نے ٹڈے کو ایک اور آزمائش میں ڈالا، مگر خوش قسمتی سے وہ اس آزمائش میں بھی کامیاب ہو گیا۔ لوگوں نے چودھری کو سمجھایا کہ اب بس کرو، بزرگوں پر شک نہیں کیا جاتا۔ چودھری پریشان ہو گیا اور عہد کر لیا، جو بھی ہو میں اس بزرگ کا بھانڈا پھوڑ کے ہی رہوں گا۔ آخر ایک دن چودھری نے اعلان کیا کہ کل کھلے میدان میں تمام گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوں گے۔ اگر اس بزرگ صاحب نے بتا دیا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں سب کے سامنے اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں گا۔ سب لوگ اس بزرگ سمیت میدان میں پہنچ گئے۔ چودھری گھر سے نکلا تو سوچنے لگا کہ ہاتھ میں کیا پکڑا جائے۔ اچانک اس کی نظر گھاس پر بیٹھے ہوئے ایک ٹڈے پر پڑ گئی۔ اس نے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ چھلانگ لگا کر تھوڑا آگے چلا گیا۔ دوسری مرتبہ ہاتھ بڑھایا تو پھر وہ چھلانگ لگا کر آگے چلا گیا۔ تیسری دفعہ میں چودھری اسے پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب چودھری صاحب میدان میں پہنچ گئے اور سوال کیا، بتاؤ میری مٹھی میں کیا بند ہے؟ اس سے پہلے کہ بزرگ کوئی جواب دیتا وہ ایک گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اسے اپنی شامت نظر آئی۔ 2 بار تو جیسے تیسے بچ گیا تھا، مگر اس بار بچنا ناممکن تھا۔ لہذا مایوسی میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور اپنے آپ کو کوستے ہوئے کہا، واہ رے ٹڈے تیری قسمت، پہلی چھلانگ میں تو بچ گیا، دوسری چھلانگ میں بھی بچ گیا، مگر اب تیسری دفعہ تم پکڑ میں آ ہی گئے۔ یہ سنتے ہی چودھری ٹڈا المعروف اس بزرگ کے پاؤں سے لپٹ گیا اور رو رو کر معافیاں مانگی۔ کہا، کوئی مانے یا نہ مانے، میں مانتا ہوں کہ تم پیر ہو، مرشد ہو، مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لو۔ دوستو، دیکھا آپ نے، کبھی کبھی کوئی غلط فہمی ساری زندگی نہیں دور ہوتی، چاہے آپ جتنی بار کوشش کر لو۔